حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، جمعے کے وقت ایک بندہ لیٹ ہو گیا، آپ نے کہا تاخیر سے کیوں آ رہے ہو؟ جمعے کے دن ہمارے یہاں تو کب بالکل جب خطبہ ہوتا ہے اور اقامت کھڑی ہوتی ہے اس وقت بندہ آ رہا ہوتا ہے ہلتے جلتے، یا جب دوسری اذان ہوتی ہے تو لوگ انٹر ہونا شروع ہوتے ہیں، حالانکہ دور صحابہ میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جیسی اذان ہوتی تھی اور اس وقت ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان کے دور سے دوسری اذان کا سلسلہ ہوا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں صرف ایک ہی اذان تھی جمعے کی، ایک اذان ہوتی تھی، سب جمع ہوتے تھے۔ دوسری اذان جب فتوحات ہوئیں اور اسلامی سلطنتیں بہت آگے بڑھ گئیں تو اب چونکہ مائک تو تھا نہیں، تو ان تک آواز پہنچانے کے لیے پھر دوسری اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اس دور میں بھی جیسی اذان کی آواز ہوتی تھی لوگ مسجد میں آتے تھے، اور بطور خاص جمعے کا حکم تو قرآن پاک میں کہ جیسی اذان کی آواز آئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی جیسی اذان سنو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی مسجدوں کی طرف دوڑو، نماز کی تیاری کرو، تیاری شروع کر دو۔ ایسے وقت کاروبار کرنا بھی منع ہے، جو کاروبار کرے گا گناہگار ہوگا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد کے لیے آ رہا تھا تو اب وہ رستے میں بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ اب صرف خالصتاً وہ اللہ کی عبادت کے لیے چل دے۔ جیسی اذان اول سنیں، پہلی اذان جس جگہ اس کو نماز پڑھنا ہے، اب مختلف اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اعتبار جہاں وہ نماز پڑھے گا، جس محلے میں وہ رہتا ہے، اس کی پہلی اذان کا اعتبار ہے۔ جیسی پہلی اذان کی آواز سنے اب وہ دوڑے، یعنی تیاری کرے نماز کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے؟ کہا کہ حضور تاخیر ہو گئی، اور پھر میں وضو کرنے لگا۔ آپ نے کہا وضو کرنے لگے؟ نبی پاک نے تو غسل کا حکم دیا، جمعے کے دن غسل کر کے آنا ہے، اور تو وضو کر رہا تھا۔ فرمایا آئندہ تاخیر سے نہیں آنا، جلدی آنا اور غسل کر کے آنا۔ یہ تھے وقت کے خلیفہ حضرت عثمان غنی۔